अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीरत एग्जीबिशन का वीडियो, जो कि नील संद्रा नियर अकबरी मस्जिद ईदगाह में मुंतखब किया गया है। ये द प्रॉफिट ऑफ मर्सी फाउंडेशन की जानिब से जो है ये मुंतखब किया गया है, और ये 24 अक्टूबर यानी कि जुमा के दिन असर के वक्त से शुरू हुआ था, और इंशाल्लाह कल यानी कि पीर के दिन असर के वक्त तक ये जारी रहेगा। और द प्रॉफिट ऑफ मर्सी फाउंडेशन की जानिब से ये बिल्कुल फ्री रखा गया है, ताकि आलिम दीन जो है सीरत नबी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। और इनके हर मॉडल में जो है इन डिटेल बताया गया है कि किस वाक़ये में क्या हुआ था। इन्होंने बहुत सारी जंगों के मुताल्लिक़ बताया है, मस्जिद नबवी के बारे में बताया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बताने की पूरी कोशिश की है। और इनके हर वीडियो के बाद जो है इन्होंने एक QR कोड रखा है, जिसको स्कैन करके आप जो है इनका फ़ीडबैक दे सकते हैं कि आपको वो कैसा लगा। और जो कोई भी किसी भी वजह से इस एग्ज़िबिशन को नहीं जा पाया, वो इंशाल्लाह हमारा वीडियो देख के जो है मैक्सिमम जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम सारा का सारा अपलोड कर पाएँ यहाँ पे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है इस्लाम के मुताल्लिक़, आप हमें यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हमने इस वीडियो को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि हम आपको इन डिटेल सारी जानकारी दे सकें। तो हमारे 4 पार्ट भी ज़रूर देखें। शुक्रिया। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। यहाँ के बारे में ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो है हमारे नील संद्रा के ये इस ग्राउंड में सीरत एग्जीबिशन किया जा रहा है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर मक्का मुकर्रमा और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स को पेश किया जा रहा है, जी माशाअल्लाह। जिसके ज़रिए से हम ये पैगाम असल में देना चाहते हैं कि हम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, अपने नबी का मकाम और मर्तबा समझे, उनकी ज़िंदगी को समझे, उनकी सीरत को समझे, और इसके ज़रिए से हर एक के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। यही मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये मुनाकिद किया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये पीर की असर तक ये रहेगा। सुबह में 10 बजे शुरू किया जा रहा है, रात के 10 बजे तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम हजरात के लिए ये फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। फ्री है कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम बोले। मेरा नाम ज़हीर अहमद है, मैं खादिम हूँ यहाँ नील संद्रा का। पूरा तफसीलात तो हमारे तफसीलात तो दे दिए हमारे मौलाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने एक अजीम शान काम के लिए हमको कबूल किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे आखिरी सांस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। नील संदर में जो ये ओपन होक है सीरत जो फाउंडेशन का, ये सब फ्री है माशाल्लाह। अभी बोले आमिर साहब तो हमें जाएंगे, चलो अंदर। इसमें बोल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के सामने बैठे हुए थे, तशरीफ रखे हुए थे, और कह रहे थे मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ, मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ।
اور ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے ساتھی ہو. اب ظاہر سی بات، ایک صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری چیزوں کو اللہ کے راستے اللہ کے لیے قربان کر دیا، ان کے رسول کے لیے قربان کر دیا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو. تو پھر پوچھا گیا پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں. تو انشاءاللہ اندر جائیے، چیزوں کو دیکھیے اور سمجھیے. دو چیزوں کا اندر بہت اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک یہ کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود بھیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے اللہ پر درود بھیجتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں جہاں ان کا نام آئے، صرف آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کہیں بھی اللہ کے ان کا نام آئے تو ہم ان پر درود بھیجیں. دوسری چیز یہ کہ جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اپنی آواز کو اونچی نہیں کریں، اپنی آواز کو نیچی رکھیں. اور تیسری چیز جو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ان کا ایسا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ 30 لوگ ہماری امت میں ایسے آئیں گے جو نبوت کا، رسول کا دعویٰ کریں گے، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں. ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو اندر جائیے، چیزوں کو دیکھیے اور سمجھیے انشاءاللہ. ٹھیک، السلام علیکم. ان کو پوچھ رہا ہوں خالی ویڈیو لے. جب عظمت اور محبت ہوتی ہے تو پھر جو ہے زندگیوں میں عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ چند حدیثیں ہیں. یہ جتنی بھی ماڈلز ہیں یہ ایکچول نہیں ہیں، یہ ریپلیکا ہیں. لیکن ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، وہ انسیت پیدا ہو جائے، وہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے، اس کے لیے یہ ہے. اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے مل لیتا، میں اپنے بھائیوں سے مل لیتا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے بنا دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے. تو ہمیں بھائی بتایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھائی بتایا ہے. تو بھائی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت کو سیکھیں اور اس کو زندگی میں لائیں. اسی کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ رومز یہاں پہ اویلیبل ہیں. یہاں پہ فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر کیسے شروع ہوا تھا، پھر وہ مکہ پہنچے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کیسے ہوئی تھی، اس کے اندر ڈیفرنٹ وہاں پہ حدیثیں لگی ہوئی ہیں، ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں. آپ کو ہر ایک کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد جو ہے کوئی ڈاؤٹس ہو تو وہاں پہ کلیئر کرنے ہیں. لاسٹ میں بھی ایک کوئری ڈاؤٹ ہے، اگر بڑے ڈاؤٹس ہیں آپ وہاں پہ کلیئر کر لیں انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مکہ مکرمہ کا سب سے پہلا ماڈل ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف آئے اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ پانی تھا یہاں پر، اور نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی گھر تھے، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو ماڈل یہ مٹھی کا نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھا مکہ مکرمہ. اس وقت بنا ہوا بھی نہیں تھا یہاں پر، صرف یہ مٹھی کا نشان تھا. اور طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا اس وقت مکہ مکرمہ بھی بہہ کر چلے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مٹھی کا نشان باقی رکھا مکہ مکرمہ کے لیے بس. اور یہ جو ٹینٹ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت حجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ٹینٹ ہے. یہاں پر وہ رہتے تھے. جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو یہ صفا اور یہ مروہ یہاں پر انہوں نے دوڑ لگایا تھا حجر علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں پیدا کیا اور جو ہے مکہ مکرمہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اور کس طریقے سے بنایا وہ آپ کو وہاں پر سیکنڈ ماڈل میں دکھائیں گے. ادھر چلے جائیے آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
حضرت حاجر अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस सुनसान वादी में छोड़कर चले गए थे। ना यहाँ दरख्त मौजूद थे, ना यहाँ पानी मौजूद था। इसी दौरान हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम ने कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ती, कभी मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ती। देखिए जबल अबू कुबैस के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको सफ़ा कहते हैं और एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको मरवा कहते हैं। इसी दौरान अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, अपने पर से ज़मीन को मारा तो अचानक चश्मा फूट पड़ा, जिसे हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम ने जमजम कहा, यानी रुक जा रुक जा। इसी वजह से आज तक इस चश्मे का नाम जमजम कहा जाता है। देखिए ये जगह है जहाँ जमजम कुआं मौजूद है। ये हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम का टेंट है। ये नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम का गहवारा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर का काबा है जिसमें छत मौजूद नहीं है। शुमाल की तरफ एक दरवाजा है, जुनूब की तरफ एक दरवाजा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आगे का मंजर आप तीसरे मॉडल में देख सकते हैं जो सामने मौजूद। अमर बिन लुहई, इन्होंने मक्का के हाकिम बने। यही वो शख्स था जो बुतों को मक्के में ले आया और काबतुल्लाह में सबसे पहले बुतों को रखा। इसकी वजह से कुरैश के खानदान वालों को मक्के से बाहर कर दिया। और इनके हमारे कुसै बिन कलाब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के वालिद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे दादा हैं। इन्होंने मक्का शहर की मंसूबा बंदी और टाउन प्लान की और तवाफ की हद मुकर्रर की और हुक्म दिया कि लोग अपने घर मताफ यानी तवाफ के हद से बाहर बनाए। यहीं से मक्का शहर की इब्तिदा हुई। ये हमारे नबी पैदा होने से पहले 200 साल पहले का काबा है जिसको दूसरी मरतबा तामीर किया गया है। ये उसी का मॉडल है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और उनके वालिदा हज़रत आमिना का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन अल्लाह से मन्नत मांगी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए तो मैं उनमें से एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। तो उस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही बेटा था, मगर बाद में अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे अता फरमाए। जब अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे हो गए तो उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई और कुर्बानी देने के कुरानदाजी की, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकल आया। और अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला से बेहद थी, लेकिन वो वादा पूरा करने चाहते थे। अपने बेटे की कुर्बानी देना उनके लिए निहायत मुश्किल था। तो कुरैश के लोगों ने मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब का है सही फैसला ले। तो उन्होंने मक्का से रवाना होकर मदीना गए। वहाँ एक अक्लमंद औरत रहती थी जो फाल निकालती थी। उस औरत ने कहा, अब्दुल्ला की जगह क्या है, ऊँट कुर्बान करो। तो वो वापस मक्का जाने लगे और कुरानदाजी की। और कुरानदाजी में वो 100 ऊँट कुर्बान किए गए और 100 ऊँट को कुर्बान करके उसके गोश्त को मक्के में जितने गरीब थे उन तमाम को तकसीम कर दिया गया। और जब अब्दुल्ला बड़े हुए तो उनकी शादी हज़रत आमिना से हुई। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला क्या है, ज़ियारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मक्का से रवाना होकर सीरिया आए। जब बिजनेस करके वापस जाने लगे तो बीमार हो गए। तो बीमारी बढ़ने की वजह से वो मदीने में क़याम किया गया, वही उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। वो चाहता था कि अल्लाह के घर को गिरा दूं, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था। अबरहा एक हाथियों की फौज लेकर जब मक्का में दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से ये जो छोटे छोटे परिंदे हैं जिन्हें हम अबाबिल कहते हैं, इन्होंने अपनी चोंच में और पंजों में कंकरियां भरकर इन पर बरसा दिए। चंद ही लम्हों में पूरी फौज तबाह व बर्बाद हो गई थी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की और इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह फील के अंदर अच्छी तरह बयान किया। अल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हजरात, इस मॉडल के जरिए आज मैं आप हजरात को इस दुनिया का सबसे हसीन वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। यह वाक़या आमुल फील यानी हाथियों के साल में पेश आया। उसी साल जब अल्लाह ताला ने अब्रहा की फौज को तबाह किया था। ये वो घर है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक, साफ और खतना शुदा पैदा हुए। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि पोते की विलादत हुई है तो खुशी के आलम में आए, पोते को घर से खाने काबा ले गए। ये उस जमाने का खाने काबा है। यहाँ इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। आपकी वालिदा ने आपका दूसरा नाम अहमद रखा। ये दोनों नाम तारीफ और अजमत से भरे हुए हैं। इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कहा गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको शहर मक्का बताया गया है और ये शहर मदीना है।
راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، جو کہ مدینے سے 180 کلومیٹر دور پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے تو حضرت بی بی آمینہ انہیں مدینہ لے گئی تھی تاکہ اپنے نانیہال بنو نجار کے قبیلے میں ان سے ملاقات کر پائے۔ تھوڑے دن بعد اپنے خادمہ حضرت ام ایمن کے ساتھ جب واپس مکہ روانہ ہوئی تو راستے میں مقام ابوا میں حضرت بی بی آمینہ سخت بیمار ہو گئی اور وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی ہی قبر مبارک ہے اور یہ اسی کا ماڈل ہے۔ حضرت ام ایمن جو کہ حضرت بی بی آمینہ کی خادمہ تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور واپس مکہ لے جا کر دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کی عمر میں مکمل یتیم ہو گئے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سلام کر رہا تھا، اس نے کہا یہ عام قافلہ نہیں، اس نے قافلوں والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب آ گئے تو اس نے پوچھا کیا کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک لڑکا محمد جو اونٹوں کو دیکھ رہا ہے۔ بحیرہ نے کہا انہیں فوراً یہاں اندر لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو اس نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک خاص نشانی تھی، وہ نبوت کی سیل، یعنی نبوت کی سیل تھی۔ بحیرہ کی دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تب ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تب بحیرہ نے کہا اپنے بھتیجے کو فوراً مکہ واپس لے جاؤ، یہاں یہودی کثرت سے رہتے ہیں اور حسد کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ان کے خاندان بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے۔ اب اس بچے کے اندر وہ ساری علامتیں ہیں جو اس تورات و انجیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے انہیں فوراً مکہ واپس لے گئے اور سبحان اللہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں نبوت کی روشن نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر مرحلے پر ان کی حفاظت فرمائی، کبھی دادا کے زیر سایہ، کبھی چچا کی محبت سے، کبھی راہب کی نصیحت کے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear visitor, welcome to the important part of Sirah exhibition. Today we will hear about a very special event, the early life of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After the passing of his grandfather Abdul Muttalib, he was under the care of his uncle Abu Talib, who loved him deeply. Later he joined his uncle on a trade journey to Syria, where he met a Christian monk named Buhaira, the throne of Abdul Muttalib. It is very special, so no one is allowed to sit on it, but Abdul Muttalib would lovingly sit on his young grandson named Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He would say, people, he is my son, he will have a great destiny. Later, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8 years old, his grandfather Abdul Muttalib passed away. The Prophet became an orphan for the 3rd time, but Allah protected and pledged him to his uncle Abu Talib, who loved him deeply and took care of him with great affection. Jazakallahu khair. نام سید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس ماڈل میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے مال کے ساتھ مکہ سے ملک شام کے لیے تجارت کے لیے آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت دار تھے، سچائی تھے، تجارت کے اندر سچائی کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، جب حضرت خدیجہ کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دے کر ملک شام کی طرف بھیجا، اپنے خادم میسرہ کو بھی ساتھ میں روانہ کیا تجارت کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفع کما کر ملک شام سے مکہ واپس تشریف لائے اور راستے میں جو خوبیاں ہوئی تھی حضرت خدیجہ کا خادم آ کر مکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، ان کے اچھے اخلاق، ان کی دیانت داری کے بارے میں جب حضرت خدیجہ نے سنا تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اپنے چچاؤں کے ساتھ شیئر کیا اور مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد اس مقام پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس ماڈل سے آج ہم تاریخ انسانی کا سب سے اہم واقعہ سنیں گے، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ ہے غار حرا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں بیٹھ کر کئی دن اور رات غار میں عبادت اور غور و فکر میں گزارتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر مراقبہ فرماتے تھے۔
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो मॉडल है जिसका मकसद, हमारा मकसद ये है कि ये घर के बारे में बताना। ये घर हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। ये जब इस्लाम का शुरू ज़माना चल रहा था तो ओपनली बोलना मना था, इस्लाम की दावत देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में सहाबा हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बैठकर सहाबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। ये 4 सहाबा जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 4 सहाबा सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले, इस्लाम की बुनियाद ये 4 सहाबा। ये जितने हरे घरा दिख रही वो सब सहाबा के, ये बाकी सब दूसरे कलर हैं वो नॉन मुस्लिम के, गैर ना ईमान ना लाने वाले के घरा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठते तो वहाँ से काबतुल्लाह दिखता था। काबतुल्लाह को देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, उम्मत की फिक्र में क्या होगा। ये इस्लाम का सबसे पहला मरकज़ और मदरसा, ये मॉडल का मकसद। जज़ाकल्लाह, आगे बढ़ जाओ। मुहतरम हज़रात, आइए आज हम इस्लाम की पहली हिजरत के बारे में बताएंगे कि ये इसी का मॉडल है। जब सहाबा करम को मक्के में जुल्म करने की वजह से सहाबा करम हफ्शा हिजरत करे, जब कुरैश ने जब देखे कि इस्लाम तेजी से फैला है तो उन्होंने सहाबा पर सख्ताई शुरू करी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को तख्ती रेत पर लिटाया गया और सीने पर पत्थर रखा गया, मगर मुसलसल कहते रहे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को जंजीरों से बांधा गया, मगर वो निकलकर हफ्शा चले गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि अल्लाह ने अभी लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालत में सहाबा से फरमाया कि तुम सब मक्के से हिजरत करके हफ्शा चले जाओ, वहाँ बादशाह है जिसका नाम नज्जाशी है, आदिल है और मेहरबान है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। लिहाजा बहुत से सहाबा कश्तियों के जरिए और ओडिसी के रास्ते से हफ्शा हिजरत कर गए। पहले काफिले में 15 सहाबा हफ्शा हिजरत थे। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जावेद, मैं मदरसा काशिफ में पढ़ता हूँ। इस गैलरी में आप देख सकते हो, जब मक्का मुकर्रमा में जुल्म बढ़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत जाफ़र जान के साथ थोड़े से साथियों को भेज दिया हबशा में। वहाँ पर जाके हज़रत जाफ़र जान थोड़ा सा खिताब करे, आप देख सकते हो। ये सुनकर अब नजाशी ने ईमान कबूल कर लिया। अच्छा, आप आगे बढ़ सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस घाटी को शब-ए अबी तालिब कहते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान वाले बनु हाशिम को 3 साल के लिए बाइकाट कर दिया गया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान वाले सूखे पत्ते और घास खाकर यहाँ पर जिंदगी गुजारे। 3 साल के बाद ये बाइकाट खत्म हुआ, आप वापस तशरीफ लाए। इसके बाद आपने ताइफ का सफर किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा ही बैकआउट खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए, जो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। इस शहर में अरब का मशहूर कबीला जिसका नाम सकीफ है वो रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद पर वहाँ का सफर किया कि मक्के वालों ने तो ईमान कबूल नहीं किया, शायद कबीला सकीफ वाले ईमान कबूल कर ले। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकीफ कबीले के सरदारों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। उन्होंने इनकार किया, मजाक उड़ाया और पत्थर बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जख्मी हो गया और आपका टखना खून आलूद हो गया। जब उन जालिमों से नजात मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठे, जख्मी थे मगर अल्लाह से दुआ की और उन लोगों के लिए हिदायत की दुआ मांगी। वापसी पर अत्तास नामी एक गुलाम अंगूर लाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर खाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अब्बास हैरान हुआ और फिर ईमान ले आया, इसलिए कि वो निनवा बस्ती का रहने वाला था जहाँ के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। ये वो मकाम है जहाँ मदीने से लोग आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे और मुलाकात कर को ये कहने लगे कि मदीने को आ जाओ, हम इस्लाम का पैगाम फैलाने में तुम्हारी मदद करते हैं। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम यहाँ से हिजरत करे और हिजरत कर को वहाँ मदीने में इस्लाम का पैगाम फैलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ से मदीने की तरफ हिजरत करे। इसका खुलासा क्या कहता, मक्का से कैसा मदीने तक इस्लाम का पैगाम फैला, इसके बारे में मॉडल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गारे सौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक इस गार में मुकीम रहे। आमतौर पर हम सब ने हिजरत के वाक़ये को पढ़ा है कि कैसे अल्लाह के रसूल के पीछे दुश्मना कैसे पड़ी है, इन सबको मालूम क्या होता है। सो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब ये मकड़ी का जाला है, कबूतर का घोंसला क्या कहते हो, ये अल्लाह की मदद का जरिया। कुरैश के सरदार जब इधर दरवाजे तक पहुंच जाती तो अल्लाह की मदद से मकड़ी अपना जाला बुन जाता है और ये कबूतर के अंडे आ जाती।
تو اس کی وجہ سے انہوں دیکھ کو بولتے ہیں. اگر اندر کون تک رہتا تو مکڑی کا جالا کیا ہوتا, ٹوٹ چکا ہوتا, کیونکہ مکڑی کا جالا کہاں رہتا ہے عام طور پر جہاں سالوں سال تک کون بھی نہیں آتا. یہ مکڑی کا جالا دیکھ کو واپس انہوں مکے چلے جاتی ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. آگے چلے بھائی. شکریہ. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے, یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ غار سور اللہ کے نبی نے یہاں پر قیام فرمایا. 3 دن ہجرت کا راستہ ہے, یہ مشہور راستے سے راستے اختیار نہیں کیا. ریڈ سیاج کے قریب سے اللہ کے نبی یہاں مدینہ کو چلے اور یہاں پر اسے یہاں قبا پہنچ کر نماز پڑھ کر مدینہ پہنچے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اردو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear guest, welcome. This model shows us 2 great and faith-inspiring miracles from the journey of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his migration. This is the place where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed during his migration. The path was long and dry. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, and their companion Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu stopped at a tent of kind and generous lady named Ma'bad radhiyallahu anhu. She said, "We have nothing left. The goats are too weak to give milk." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam placed his blessed hands on the goats' udder. At once the milk began to flow. Everyone drank until they were full. When the Quraysh learned that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had left Makkah, they became furious. They announced, "Whoever brings the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam back will receive 100 camels." Soon skilled riders and trackers began searching for him. Among them was Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Suraqah saw the footprints of the travelers and said, "These are the ones." He rode quickly after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but as he came near, his horse sank into the sand. He tried again and again, but the horse kept sinking deeper each time. Realizing the truth, Suraqah called out, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, grant me safety." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied gently, "Come near, you are safe." Suraqah approached humbly and said, "I bear witness that you are truly a prophet of Allah." He then requested a written promise of peace. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu to write it for him. Years later, during the rule of Caliph Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Persia was conquered. The golden bracelets of Kisra were brought to Medina, and Umar radhiyallahu anhu placed them on Suraqah's hands. Jazakallahu khair. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ लाते हैं, वो मस्जिद खुबा के पास आते हैं. मस्जिद खुबा के पास सारे मदीने के लोग जमा होते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए. मक्के के लोग, मदीने पाक के लोग वो इंतजार करते हैं कि देखना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लगते हैं देखने में. इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन तशरीफ लाते हैं और अपना रुमाल बिछाकर उनका इस्तकबाल करते हैं. इस इलाके का नाम कहते हैं अल बुस्तान अल मुस्तजिल. आगे बढ़िए. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں مدرسہ مدینۃ العلوم رام نگر سے آئے ہیں. یہ ماڈل مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیا. مزید تعمیر کچی اینٹوں اور مٹی سے تعمیر کی گئی جو اور چھت مسجد کی چھت کھجور کے شاخوں اور پتوں سے ڈالی گئی جو دھوپ سے سایہ دیتی تھی لیکن بارش میں ٹپکتی تھی. مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا. اذان کی آواز مدینے گلے میں گونجنے لگی اور 5 وقت نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا ہونے لگی. یہ مسجد نبوی صرف عبادت جگہ نہ تھی, یہ تعلیم, تربیت, عدل و انصاف, شان و شوکت کی تھی. یہ سادہ مگر باعظمت عمارت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کام میں بھی شان و شوکت سے نہیں بلکہ اخلاص, محنت اور اللہ پر توکل چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارا مدرسہ رام نگر یعنی مدرسہ مدینۃ العلوم ہے. یہ مسجد نبوی کا دوسرا حصہ ہے, یعنی قبلہ چینج ہونے کے بعد کی مسجد نبوی ہے. صحابہ شروع میں اس طرف نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے وہ اہل صفا کے لیے خاص تھا, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سکھاتے اور دین کی تعلیم دیتے تھے. یہ حجرہ عائشہ ہے. اس کے بعد مسجد نبوی کس طرح تعمیر ہوئی انشاءاللہ آپ کو بعد میں ملتا. جزاکم اللہ خیر. ہم مدرسہ مدینۃ العلوم رام نگر سے آئے ہیں. یہ جو مسجد کا حصہ ہے وہ تیسری مسجد ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائی گئی. پہلے مسجد ویسی تھی, اس میں آپ کو نمازی زیادہ ہونے کی وجہ سے, مدینہ منورہ کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد چھوٹی پڑ گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ کرے, اور اس میں پہلے جو چھت تھی وہ کھجور کے تنوں کی چھت تھی. اس میں ساگوان کی مضبوط لکڑی کی چھت بنائی گئی. پہلے لکڑی کے پلر تھے, اس میں مضبوط پتھروں کے پلر بنائے گئے. وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہ. اس کے بعد یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد زیادہ مضبوط ہو گئی. جزاک اللہ خیرن. میرا نام محمد ابرار ہے اور ہم مدرسہ مدینۃ العلوم سے آئے ہیں. اب یہ جو ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کا ماڈل ہے. اسے توسیعات بڑھتی گئی. یہ بنو امیہ کے دور میں توسیع ہوئی. اس میں آ کر پہلی بار انہوں نے 4 مینار بنائے, اور اسی طرح پہلی بار محراب بنایا, اور اس کے بعد اس میں 20 دروازے شامل کیے. مشرق مغرب کی جانب 8 دروازے اور شمال کی جانب میں 4 دروازے. اس کی اتنی خصوصیت ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد کا ماڈل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ, میں مدرسہ مدینۃ العلوم سے. خوش آمدید معزز مہمانوں. اس حصے میں آپ مسجد نبوی کا ماڈل دیکھ رہے ہیں جو عباسی دور کی عکاسی کرتا ہے. ایک ایسا دور جب مسجد میں ترقی اور توسیع کے ساتھ ایک بڑا سانحہ پیش آیا اور پھر بحال اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. اموی دور کی مسجد نبوی کی توسیع کے بعد خلافت عباسیہ میں مسجد نبوی کو مزید وسیع کرنے کا ارادہ کیا, لیکن ان کے انتقال سے پہلے کام شروع نہ ہو سکا. اس کے بعد 160 ہجری میں خلیفہ ابو عبداللہ محمد المہدی نے توسیع کا حکم دیا. اس منصوبے میں شمالی حصے میں 30 میٹر کا اضافہ کیا گیا. اس کے بعد 659 ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس میں میناروں کے چراغ اتارنے کے دوران ایک چراغ جلتا رہ گیا اور وہ چراغ کی وجہ سے پوری مسجد جل گئی. اس کے بعد اس کے خلیفہ المستعصم باللہ نے توسیع کا حکم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خلافت عثمانیہ کی مسجد نبی ہے. اس کو بنانے میں تقریباً 13 سال لگے تھے. سلطان عبد المجید اول کے دور میں مسجد کی چھت کو 170 گنبدوں سے مزین کیا گیا تھا, اور انہیں کے زمانے میں گنبد خضرا بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا. آج بھی یہ موجود ہے جو آگے آ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. میرا نام سید نجم الحسن ہے, مدرسہ مدینۃ العلوم سے. یہ رام نگر کا مدرسے کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مبارک ہے. یہ 4 کو نکاح ہے. کعبے کو مچانے نہیں ہونا اور کو 5 کو نکاح بنائے, اور یہ پردہ ہے, اور یہ آخر میں یہ جالی ہے. یہ یہاں سے کھڑ کو دیکھ لیجیے نا. ایسا ہے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اور دروازہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. السلام علیکم. سب سے پہلا اسکول یا سب سے پہلا مدرسہ یا انسٹیٹیوٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا نام ہے صفہ, یعنی اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں بیٹھ کر صحابہ کرام کو دین کی باتیں سکھاتے تھے, شریعت کے بارے میں بتاتے تھے, کیسے زندگی گزارنی ہے, اپنی لائف ہمیں کیسے گزارنا ہے دنیا میں, وہ سب کچھ یہیں بتاتے تھے. اور دوسری چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ چھوٹا والا پیلر سے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہ بھی کھجور ہی کا بنایا گیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے رہ کے خطبہ دیتے تھے, لیکن کچھ دن کے بعد جب صحابہ کرام نے اس کے بغل میں 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا تو اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کے وہاں خطبہ دینے لگے. اہم واقعہ یہ ہے اور سبق لینے کی بات یہ ہے, ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا رونے لگا جیسے کہ کسی انسان پر مصیبت آ گئی ہو, درد میں مبتلا ہو اور بلک بلک کے رو رہا ہو, آنسو نکل پڑے ہوں. یہ استوانہ حنانہ اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ استوانہ حنانہ. تو یہ پلر بھی رونے لگا ویسے ہی, جبکہ جان نہیں ہے, روح نہیں ہے اس کے اندر, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی یہاں سے یہاں خطبہ دینے گئے اس کو چھوڑ کے, تو وہ رونے لگا اللہ کے نبی کی یاد میں. تو ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ اتنا دور ہے لیکن ہم اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے, جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اشرف المخلوقات ہیں, اللہ کے نبی کی اصل امتی ہیں ہم,
لیکن پھر ہم کوشش نہیں, ہم یہ بڑے بڑے انگلش نام والے آئیڈیلس کو اپناتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہیں اپناتے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, دنیا کا سب سے بڑا, دنیا جب سے بنی سب سے آج تک سب سے اچھا انسان بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, فہرست میں سب سے اوپر, چاہے وہ یہودی ہو نصارہ ہو کوئی بھی ہو, ہر کسی نے پہلا نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں, ان کی لائف کو پڑھیں, صرف سنیں نہیں پڑھیں بھی اور خود بھی روئیں, سبق بھی حاصل کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی یہاں سے خطبہ دے کے سیدھا وہاں غرفہ عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہاں تشریف لے جاتے تھے. پہلے جو مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا جو نارتھ سائڈ میں تھا, پھر اس کے بعد سے قبلہ بدل کے ساؤتھ میں ہو گیا, ہمارے ہندوستان کے حساب سے ویسٹ میں ہے. شکریہ. اب آپ لوگ لائن سے جو مرد حضرات ہیں وہ چلے جائیں. نام تمہارا؟ مرسلین احمد. ہمارا مدرسہ مدینۃ العلوم ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قبر ہے. دوسرا یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. تیسرے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. یہاں جو پردہ اختیار کیا ہوا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہوا ہے, انہا نے اختیار کیا ہوا ہے. اس کی خلاصہ بات یہ ہے کہ یہ سادہ سا کمرہ جس کا رقبہ بہت چھوٹا تھا دنیا کی سب سے قیمتی روحانی جگہ ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل عظمت دولت یا شان و شوکت میں نہیں بلکہ اللہ کے کیا ہے قریب ہونے میں ہے. جب آپ اس ماڈل پر غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت, سادگی اور عبادت سے کیا ہے بھری ہوئی تھی. جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس بابرکت سے عائشہ رضی اللہ عنہ. میرا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ غزوہ احد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے. یہ کافروں کی فوج ہے اور یہ مسلمانوں کی فوج ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا اور فرمایا تھا اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ان کے اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں میں سے حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اور یہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جہاں 70 صحابہ مدفون ہیں. آگے غزوہ خندق. السلام علیکم ناظرین, میں عثمانیہ انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس مدرسہ میں ٹیچر ہوں. اب یہ دیکھیے یہ جو ماڈل ہمارے سامنے ہے, یہ ماڈل جو ہمارے سامنے ہے یہ غزوہ خندق کا ماڈل ہے. یہ مدینہ منورہ ہے جہاں مسلمان اور کچھ یہودی قبائل ساتھ رہتے تھے. لیکن جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو یہودی قبائل میں ایک حزب پیدا ہوا اور وہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر اٹیک کرنا چاہا. لیکن آپ مدینہ کو دیکھیں تو تینوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنا رکھا تھا, اس لیے وہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے. اور سامنے کی طرف کھلا ہوا تھا, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودا تاکہ دشمن اٹیک نہ کر سکے. بس یہ ہوا, اللہ نے نصرت نازل فرمائی اور تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک وی آر باکس بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ ایک ایک کر کے جا سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا QR کوڈ بھی شیئر کیا ہے جس سے آپ ایگزیبیشن کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. تھینک یو.